پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب کی زد میں ہے۔ پاکستان کا 80% حصہ اس وقت زیر آب ہے۔ سینکڑوں آبادیاں صفائی ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ 1000 کے قریب لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ اور اس سیلاب کی صورتحال میں جس طرح سے پاکستان کے منتخب حکمرانوں نے، پاکستان کے عوامی نمائندوں نے جس بے حسی کا، جس بے شرمی کا اور ڈٹائی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے اوپر عوام شدید غم و غصے میں ہے۔ عوام نے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا ہے بھرپور طریقے سے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور نمائندوں کے خلاف احتجاج کر کے بھی۔ اور دوسری طرف ہمیں دنیا بھر کے اندر ایسی کوئی بھی مثال نہیں ملتی، کسی بھی مہذب معاشرے کی مثال ایسی نہیں ملتی کہ جس طرح سے عوام کے منتخب نمائندے، منتخب حکمران اپنی عوام کی اس طرح سے تذلیل کر رہے ہوں، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب پورا ملک ایک آفت زدہ صورتحال سے گزر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا جو فوٹیج شیئر ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، ان میں عوام کو کہیں 50 روپے کے نوٹ دیے جا رہے ہیں، کہیں وزیر اعظم جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے کھانا پھینک رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ اور جب سکھر میں وزیر اعظم گئے تو وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا، جو ان لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے اور شدت پسندی پھیلانے کے پرچے کاٹ دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی مثال ہمیں دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کیوں آخر ہمارے ملک کے اندر جو عوام ہے، جو عوامی نمائندے ہیں اور جو حکمران ہیں، کیوں اس طرح کی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیوں عوام کی اتنی تذلیل کرتے ہیں، اور جو دنیا کے مہذب معاشروں میں ایسے کیوں نہیں۔ تو ہم اپنا موازنہ کریں گے دنیا کے مہذب معاشروں کے ساتھ اور اس سے سیکھیں گے کہ آخر ہمارے اندر کون سی خامیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں جس وجہ سے ہمیں ایسے عوامی نمائندے ملتے ہیں، ایسے حکمران ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 3 مثالیں۔ ابھی پچھلے ہفتے فن لینڈ کے وزیر اعظم کی ایک ویڈیو لیک ہوئی۔ اب اس ویڈیو لیک میں فن لینڈ کی وزیر اعظم اپنی سرکاری رہائش گاہ میں کچھ پارٹی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے چند دوستوں کے ساتھ، اور جو ویڈیوز وائرل ہوئی، لیکڈ ہوئی، ان میں ایسے نظر آ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے اس وقت نشے کی حالت میں تھی۔ جب وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی تو وہاں کی عوام نے بھرپور تنقید شروع کر دی اور اس کی مذمت کی اپنے وزیر اعظم کی۔ تو اتنی تنقید بڑھ گئی، اتنا پریشر اس کے اوپر بڑھ گیا اس وزیر اعظم کے اوپر کہ اس نے اپنا ڈرگ ٹیسٹ کروا کے لوگوں کو یہ ثابت کیا کہ وہ نشے کی حالت میں نہیں تھی، اور اس نے اپنی پوری قوم سے معافی مانگی کہ وہ آئندہ ایسے نہیں کرے گی۔ اور دوسری مثال برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی ہے، جنہوں نے پچھلے مہینے استعفیٰ دیا، اور ان کے استعفے کی وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب 2020 میں دنیا بھر میں کووڈ چل رہا تھا تو دنیا بھر کے ممالک نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، اسی طرح برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی اپنے ملک کے اندر لاک ڈاؤن نافذ کیا ہوا تھا۔ اب اس لاک ڈاؤن کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم نے اپنے ذاتی گھر میں کچھ ایک پارٹی ارینج کر لی اپنے دوستوں کی، اور 1-1.5 سال بعد جب اس کی ویڈیو لیکڈ ہو گئی، وہ ویڈیو بھی میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی، جب وہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو وہاں کی عوام نے اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے وزیر اعظم کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو قانون بنایا ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ جب پورے ملک میں ایک قانون تھا عوام کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے، غریب کے لیے قانون تھا، تو آپ نے اس کی خلاف ورزی کیوں ہے؟ اب وہ پریشر اتنا بڑھ گیا تھا ان کے اوپر، ان کی تنقید اتنی بڑھ گئی تھی، ان کی کوئی معافیاں کام نہیں آئیں، اور آخر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اور اس اتنی سی وجہ کے اوپر برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو پچھلے مہینے استعفیٰ دینا پڑا۔ اور تیسری مثال ہمارے سامنے امریکہ کے صدر بل کلنٹن کی ہے۔ اب بل کلنٹن امریکہ کی تاریخ میں امپیچ ہونے والے دوسرے امریکی صدر تھے۔ اب ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ بل کلنٹن جو تھے انہوں نے اپنے وائٹ ہاؤس کے اندر کام کرنے والی ایک ملازمہ کے ساتھ جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے، جب پروفیشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے، وہ آبزرو نہیں کر سکے۔ انہوں نے انفارمل قسم کا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی، جس کی وجہ سے اس نے الزام لگایا ان کے اوپر، بل کلنٹن کے اوپر، اور بل کلنٹن کو امپیچمنٹ ہو گئی۔ اب یہ تینوں کہانیاں ایسے معاشرے کی ہیں جہاں پہ لوگوں کو مکمل آزادی ہے، یعنی وہاں پہ پارٹیاں کرنا، نشے کرنا اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ نہ تو وہاں پہ اخلاقی طور پہ وہ چیزیں ناجائز ہیں اور نہ ہی قانونی طور پر۔ اور یہ جو تینوں کہانیاں ہیں جن میں ان کے حکمرانوں کو سزائیں دی گئی ہیں، انہوں نے نہ تو وہاں معاشروں کے مطابق نہ کوئی غیر اخلاقی کام کیا تھا اور نہ ہی کوئی غیر قانونی کام کیا تھا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حکمرانوں سے اس طرح کی امید کرتے ہیں کہ وہ پورے معاشرے کے لیے رول ماڈل ہیں، وہ پورے کے پوری قوم کو، پورے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں ایک مثالیں قائم کرنی ہے تاکہ باقی لوگ ان کو دیکھ کے وہ بھی ایک اچھا اخلاق اور اچھا جو ہے وہ عادات بنا سکیں۔
تو اس لیے ان کے اوپر دیکھیں وہاں پہ قانون کتنا سخت ہوتا ہے, وہاں پہ ان کے اوپر کتنی سخت شرائط ہوتی ہیں جو حکمران ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پورے ملک کو, پوری عوام کو, قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور انہیں ذرا سی غلطی کی اجازت نہیں ہوتی, وہاں پہ انہیں اس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں. دوسری طرف ہم اگر اپنا خود احتسابی کریں ہم اپنی, تو اپنا دیکھیں نظر دوڑائیں اپنے اوپر, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے اوپر تو قانون غریب کے لیے سخت ہے. جتنا آپ غریب ہوں گے, جتنے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے اوپر قانون اتنا سخت ہوتا چلا جائے گا. آپ کو اتنا جو ہے سرکار کے جو ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, تھانے ہیں, وہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ آپ کے ساتھ سختی ہوگی. لیکن اگر آپ جتنے زیادہ طاقتور ہیں اور اگر آپ حکمران ہیں, آپ حکومت میں ہیں, تو پھر تو قانون آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. قانون کی مجال کچھ نہیں کہ وہ آپ کو کچھ بگاڑ سکے. تو یعنی ہمارے یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اور پھر دوسری مثال ہمارے معاشرے کے اندر ملتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, جنرل الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہمیں نظر آتی ہے. یعنی عوام کے نمائندے ضمیر فروش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کے نمائندے ضمیر خرید بھی رہے ہوتے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے قانون توڑنے کے اوپر, قانون کی خلاف ورزیوں کے اوپر اور ضمیر بیچنے کے اوپر اپنے عوامی نمائندوں سے کبھی احتجاج کیا؟ کبھی ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ وہ استعفے دیں, وہ ریزائن کریں جب وہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں, جب وہ معاشرے کے اندر جو اخلاقی اقدار ہیں وہ قائم نہیں رکھ سکتے, ان کی سرعام درجیاں اڑا دیتے ہیں. تو کبھی ہم نے ایز اے قوم, بطور قوم, ہم نے کبھی ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ دیں؟ جب وہ ہمارے حلقوں میں آتے ہیں کبھی ہم نے ان سے احتجاج کیا ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی نہیں کیا. بلکہ ہم جو ہے وہ ان کی, اگر ہم ان کی پارٹی کے سپورٹر ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم دوسری پارٹی کے ہیں تو ہم اب وہ بھی پولیٹیکل پوائنٹس کرنے کے لیے ہم ان کے اوپر تھوڑی بہت تنقید کرتے ہیں, ورنہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے, اس حد تک بحث ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے. یعنی ہم حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والے ہیں ہی نہیں. باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کا ساتھ دینا تو دور کی بات, یعنی ہمیں تمیز ہی نہیں ہے, ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے, کون سی چیز بری ہے. تو مولانا رومی نے فرمایا تھا قوم تب مرتی ہے جب اس کا ضمیر مار جاتا ہے, جب اس کے لوگوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ اسے حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں رہتی. تو جرمنی اور جاپان کی مثالیں ہمارے سامنے. جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا. ان کو اس کا جو کیپٹل ہے, جو برلن ہے, اسے ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا دو حصوں میں. ایک طرف سوویت یونین کا قبضہ تھا, دوسری طرف یورپ اور امریکہ جو الائز تھے ان کا قبضہ تھا. اور اسی طرح جاپان میں وہ واحد ملک ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر انسانی تاریخ کے خطرناک ترین ہتھیار یعنی ایٹم بم استعمال ہوئے. 2 ایٹم بم گرائے گئے. لیکن آج ہم دیکھیں جرمنی اور جاپان کدھر کھڑے ہیں. وہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ان کے اندر, لوگوں کے اندر حق اور باطل کی تمیز ہے. وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں, باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے حکمرانوں کا اس طرح سے احتساب کرتے ہیں. وہاں پہ حکمران کیا مجال ان کی کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کریں, وہ کوئی اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کریں, وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں بلا اس چیز کی تفریق ہے کہ وہ کون سی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سمجھ بوجھ نہیں پائی جاتی, نہ ہی ہمارے اندر اتنا شعور ہے. پھر جب ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوں گے, پھر ایسے ہی ہمارے عوامی نمائندے بھی ہوں گے, اور ہماری اسی طرح سے تذلیل ہوتی رہے گی. تو ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو, ہمارے عوامی نمائندے ایسے ہوں, ہمارے حکمران ایسے ہوں, اور ہمارے ادارے ایسے ہوں جو عوام کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوں, جنہیں عوام کا ساتھ ہمدردی ہو, عوام کا دکھ درد کا پتہ ہو, اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ملکی وسائل ہوتے ہیں, جو ملکی وسائل جو ہوتے ہیں یہ عوام کی ملکیت ہوتے ہیں, یعنی استعمال کیا جائے, نہ کہ اپنی کرپشن کی نظر کر دیا جائے. تو اس لیے ہمیں انہی قوموں کی طرح اپنے حق اور باطل کے اندر تفریق کرنی پڑے گی, اور اس چیز کو اپنانا پڑے گا. مجموعی طور کے اندر ہمیں معاشرے کو برائیوں کے خلاف احتجاج کرنا پڑے گا, اور اپنے عوامی نمائندوں کی, حکمرانوں کی سخت سخت احتساب کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری قسمت دن بدن خراب ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ.